الحمدللہ ہم لوگ سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے 38 سے شروع کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بات کیا چل رہی ہے تاکہ بات کا ربط پیدا ہو جائے۔ تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں قرب تلاش کرو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اور اس کے قرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو۔ جو بھی ہم کام کریں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر کریں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تقوی ہے وہ شرط لازم ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے آخرت میں وہ نہیں بچ سکیں گے، چاہے دنیا بھر کی دولت ہے، کیونکہ ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب جو ان پر ہو رہا ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 38 کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی چور جو ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا چوری کے بعد۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا، نکالا من اللہ، یہ عبرتناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا میں اس پہ بھی چوری پہ بات کرتا ہوں، پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ فقہا کے نزدیک یہ چوری کا عام حکم ہے۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ انسان چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا ہی کٹے گا۔ کچھ فقہا دوسری رائے پیش کرتے ہیں، ان کے مابین جو ہے نصاب کیا ہوگا اس کا اختلاف ہے۔ جو اسلامی سزائیں ہیں دکھنے میں بڑی سخت دکھتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی وحشیانہ قسم کی سزائیں ہیں، دکھنے میں تو ایسا دکھتا ہے، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھیں گے، فلسفہ سمجھیں گے کہ اسلام میں سزائیں سخت اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ان جنرل ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پیسے والا انسان ہوتا ہے نا وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، یا جو پیسے کی وجہ سے یا جو بگڑا ہوا انسان ہوتا ہے نا وہ پھر کچھ بھی کر لیتا ہے۔ تو اگر ایک اسلامی حکومت ہوگی تو اس میں جو بگڑا ہوا شخص ہے نا وہ کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام نے جو لوگ ایک لیول پر نہیں پہنچ سکتے، اسلام نے ان کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے، اسلام نے ان کے لیے صدقات کا ایک سسٹم رکھا ہے، لوگوں کو انکریج کیا زکوٰۃ دی جائے۔ اسلام نے لوگوں کو انکریج کیا، اس چیز کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ دوسروں تک پہنچا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ جب ایک اسلامک سسٹم ہوگا اور اس کے تحت یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہوں گی، اگر اس کے بعد بھی کوئی چوری کرتا ہے تو ہی ڈو ناٹ ہیو اینی ریزن، اس کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہے چوری کرنے کی، تو اگر اس کے بعد بھی کوئی چوری کرتا ہے تو پھر اسلام اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اس طرح یہ صرف اس کی بات نہیں، اس طرح ہم اور بھی سزائیں دیکھ لیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نکالم من اللہ، کہ یہ عبرت ناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیونکہ میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یعنی ہم آج بھی دیکھیں جو عرب ممالک ہیں، چاہے وہاں پر ہمارا جو ہے ان سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے، یعنی کہ وہاں پر آج بھی ہے کہ اگر کوئی سونے کی دکان بھی کھلی ہے نا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ اپنی دکان کا پورا شٹر لگا کے 5 7 8 لاک لگا کے نہیں جاتا، وہ صرف دروازہ بند کرے گا اندر ہی گوز۔ یہاں پر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، دیکھیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنی کمائی کی ہے اور کسی نے اس کی چوری کر لی، جو بھی اس کی کمائی تھی وہ چوری کر لی، تو اب جس شخص کے پیسے چوری ہوئے ہیں یا کمائی چوری ہوئی ہے نا وہ تو کہے گا کہ میں اس شخص کی گردن اتار دوں، میں اس کو جان سے ہی مار دوں۔ یعنی انسان اپنے جذبات میں بہت سارے ایکسٹریم قدم بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اسلام نے ایک حدود متعین کر دی کہ نہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جیسے میں نے پہلے کہا کہ سزا اسی وقت دی جائے گی جب جرم ثابت ہو جائے گا، اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اسلام میں یہ بات بھی ہے کہ اسلام میں شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو جاتا ہے، یعنی یہ جنرل لا بھی ہے اور اسلام میں بھی ایسے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو جائے گا۔ ایک اور معاملہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے جو سزا دی جا رہی ہے اس میں سرکمسٹانسز کیا ہے۔ بس حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب قحط پڑا تو حضرت عمر نے یہ سزا جو ہے وہ ساخت کر دی کہ اگر کیونکہ قحط ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ نہیں کاٹا جائے گا۔ دیکھیں اسے ایک اور چیز کیا سمجھ میں آئی، اسے ایک اور چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جو اسلامی حکومت میں جو شخص اوپر بیٹھا ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ اس کی رعایا میں کوئی بھی انسان جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے دور نہ رہے، وہ ان پہ پورا اترے۔ اگر نہیں اترتا تو جو شخص اوپر حکمران بیٹھا ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے میں بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اسلامی سزائیں اسلامی نظام کے تحت دی جائیں گی اور یہ قاضی دے گا، یہ کسی کی مرضی پہ نہیں ہے، یہ پولیس کی مرضی پہ نہیں ہے، یہ آرمی کی مرضی پہ نہیں ہے، یہ قاضی ہے۔ اور ظاہر بات ہے اسلامی جو حکومت ہوتی ہے اس میں قاضی ایک پڑھا لکھا شخص، قرآن و شریعت کو جاننے والا، قرآن و حدیث کو شریعت کو جاننے والا شخص ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جب احکامات، یہ تمام جب شرائط پوری ہوں گی تو پھر یہ سزا دی جائے گی۔ اور یہ سزا میں بار بار پھر
دہرا رہا ہوں، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا تب دی جاتی ہے جب ایک شخص عادی، یعنی آپ دیکھیں نا کہ تمام جو اسلام نے ایک فلٹرز رکھے ہیں، اگر ان فلٹر سے گزرنے کے بعد ایک شخص ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عادی چور ہے، یا اس نے اپنی جسے کہتے ہیں نا اپنے چھچورے پن میں چوری کی ہے، یا اپنے ایک جسے کہتے ہیں میں اپنی ایک ایگو میں چوری کی ہے، تو پھر اس کی معافی نہیں۔ پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ جو میں نصاب کی بات کر رہا تھا کہ محدثین کے نزدیک جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ کتنا ہوگا، تو اس کی بھی حدود متعین کی ہوئی ہیں کہ انگلیاں کاٹنی ہے یا یہاں سے کاٹنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے نا وہ یہاں سے کاٹا جاتا ہے، یعنی کونی سے یہاں سے نہیں کاٹا جاتا۔ اینی ہاؤ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ جو اس وقت کے محدثین اور اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ موجودہ زمانے کے حساب سے جو اپنے وقت کے علماء ہیں وہ اس چیز کی تحدید کر سکتے ہیں، زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو شریعت کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے پر کاٹا جائے گا؟ تو رابع دینار یا 3 درہم، ایک درہم جو ہے وہ اباؤٹ 1.0625 گرامز آف گولڈ کا ہے، تو 3 درہم آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر کتنے ہو جائیں گے، 3 گرامز پلس وہ جو بھی اس کے 3 پوائنٹ پلس جو بھی اس کے گرامز ہیں، تو اس کے کم چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی نے ڈبل روٹی چرا لی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کے گھر سے کوئی روٹی چوری کر لی، کسی کے گھر سے کوئی ایسے کوئی چپل اٹھا لی، ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کی ایک ویلیو ہے، اس پر ہونا چاہیے۔ البتہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ محدثین اور کچھ فقہاء کے نزدیک ہے کہ جو بھی چوری کرے کاٹ دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اس کی توبہ، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم ایک یہ بات دیکھیں گے، اگر پکڑے جانے کے بعد توبہ کرے گا تو پھر وہ اللہ کی جناب تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس دنیا میں جرم کے بعد پکڑا گیا تو دنیا میں سزا ملے گی، یعنی دنیا کی سزا اس کی اللہ تعالیٰ کی توبہ کی طرف سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص نے دنیا میں قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو جو قتل کی سزا ہے وہ اسے ملے گی۔ اگر اس نے کسی کے ساتھ چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، فریب کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچا، تو جو اس کی سزا ہے وہ اسے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جناب وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں، چاہے اس دنیا میں کوئی بڑا ہے چاہے اس دنیا میں کوئی چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تقویٰ میٹر کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کا تقویٰ ہے، وہ صحیح کام کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی عزت والا شخص ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی تقویٰ کے مطابق نہیں گزار رہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں گزار رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں گزار رہا، وہ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ہمیں کبھی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس کا ایک مطلب یہی بنتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ نے کوئی غلط کام کر لیا ہے، آپ سے کنٹرول نہیں ہوا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ویٹ کرو پکڑے جاؤ اور اس کی سزائی ملے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کا گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں، جو لوگ دوغلی پالیسی پر کاربند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، اگر وہ یہ کفر کے اندر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آپ اپنے تئیں کوشش کرتے رہیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو الحمدللہ، اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، یا ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ اب ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ ایک تو ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، فتنے کی آگ بھڑکاتے تھے، اسلام لانے سے روکتے تھے، اسلام کو بدنام کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ تو اپنا کام کرتے رہیں گے اور آپ ان کے بارے میں رنجیدہ نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، آپ سے وہی پوچھا جائے گا جو جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور اس طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں، یعنی آپ کے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی جو منافقین ہیں ان میں بھی یہ لوگ ہیں، اور جو دوسرے دین والے ہیں ان میں بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو۔
سمعون کا لفظ غور سے سننے کے لیے بھی آتا ہے اور جاسوسی کے لیے بھی آتا ہے. سمعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے. یعنی یہ لوگ جب آتے ہیں تو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور ان کے سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ کسی طرح اپنے جو ان کے بڑے شیاطین ہیں ان تک پہنچا دیں. مسلمانوں کے پاس وہ جاسوس بن کے آتے ہیں، کبھی اپنے منہ سے اظہار کرتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے ہیں، کبھی آگے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا. اصل میں وہ منافق ہیں، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اسی لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے اس کا موقع اور محل معین ہو جانے کے بعد. اس آیت کے شان نزول میں ہمیں دو واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، یا ان کا زنا جو ہے وہ ثابت ہو گیا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ان کے ذہن میں یہ کیا تھا یا ان کے دل میں کیا تھا کہ ہمارے پاس تو جو ان کی کتاب کے مطابق جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے، رجم کے مطلب ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کوئی اگینسٹ یا اس سے کوئی کم فیصلہ سنا دیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی تورات میں تو یہ بات موجود ہے، تو اپنی تورات پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے، پکڑے جائیں گے. تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ایسا کریں کہ آپ اس کا فیصلہ میں سنا دیں. تو ظاہر بات ہے اسلام نے بھی اسی چیز کو کنٹینیو کیا ہے. اسلام میں جو رجم کی سزا ہے وہ نئی نہیں ہے، یہ پہلے کی شریعت میں موجود تھی، شریعت موسوی میں یہ سزا موجود تھی، اسلام نے صرف اسے کنٹینیو کیا. اور دوسرا ہمیں اس کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جو مقتول کی دیت ہے، یعنی کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے تو اس وقت یہ ہوتا کیا تھا کہ جو بڑے ٹرائب کا، جو بڑے قبیلے کا انسان ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی اگر میں تمہارے بندے کو مار دوں تو میں آدھی دیت دوں گا. یعنی اگر اس کے بدلے میں ایک تو مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو دیت خون بہا ہے جو مقرر ہے میں اس سے آدھا دوں گا، کیونکہ میں بڑے قبیلے کا ہوں. البتہ تم چھوٹے قبیلے کے ہو، اگر تم ہمارے کسی بندے کو مار دیتے تو ہم تمہارا بندہ بھی ماریں گے اور تم سے دیت بھی لیں گے. تو ایسا کہ ان کے پاس جو کتاب تھی اس میں موجود تھا جو حکم ہے، جو جیسا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا. یعنی جو فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق مل جائے اس کو قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کنی کترا جائے، کیا دن ابھی ہم نہیں مانتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور انسان بات کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لینے آئے ہیں تو مانتے نہیں ہیں. تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ اس وقت تک مدینہ میں کوئی ایک اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی. جو اسلامی ریاست قائم ہوئی وہ دراصل فتح مکہ کے بعد کی تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لے کر آتے تھے کوئی بھی فیصلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں، آپ چاہیں تو فیصلہ نہ کریں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو نہیں مانتے تھے، رسول تو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کروانے آتے تھے. اس کا مطلب ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ اللہ کا رسول ہے، اس کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر دیا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ نیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کریں. یہ ہم بھی آج کل اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دین کے معاملے میں، اور اپنی بڑی بڑی جو ہے وہ کاوشیں بتاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے گولز بتاتے ہیں یا اپنی بڑی بڑی اچیومنٹس بتاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے راضی نہیں ہے. یعنی وہ اچیومنٹ، وہ دین، اس پر عمل وہیں تک ہوگا جہاں پر میرے مفادات کو زک نہ پڑے، یا جہاں تک مجھے خوشی خوشی قبول ہے. میٹھا میٹھا ہب اور کڑوا کڑوا تو، سم تھنگ لائک دس. تو ان کا دین کے معاملے میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے تم بتا دو کیا نیکی کا کام کرنا ہے، اتنے پیسے دینے ہیں، اتنا یہ سب میں کر دوں گا، لیکن اگر تم مجھے یہ کہو کہ یہ دین کی وجہ سے یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو جو تم غلط کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ معاملہ ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ وہ صحیح ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس جو ہے یہی صحیح ہے، ہمیں اس سے پیچھے مت کرو. اور یہ ہم آس پاس ایسے بہت سارے مسلمان بھی دیکھتے ہیں، یعنی اس وقت جو لوگ تھے، آج کل ہم ایسے بہت سارے مسلمان بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ مت بتاؤ صحیح اور غلط کیا ہے، ہمیں یہ بتا دو نمازیں کتنی پڑھنی ہے، ہمیں یہ بتا دو روزے اتنے رکھتے ہیں، ہمیں یہ بتا دو اتنے پیسے دینے ہیں، ہمیں یہ بتا دو کہ تم نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. ہم وہ جا کے کرائیں گے، کیونکہ جب ہم حج اور عمرہ کرنے جائیں گے تو ہم پاک صاف ہو کے واپس آ جائیں گے. اگر کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی شخص توبہ کی نیت سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کوئی شخص اس نیت سے عمرہ حج کرے کہ میں حرام کما رہا ہوں، عمرہ حج کروں گا تو حلال ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا.
اگر کوئی شخص اس نیت سے حج عمرہ روزے وغیرہ کرے کہ میں حرام نہیں گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن میں یہ کام کروں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ان چیزوں کی وجہ سے جو اس کا اصل گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک انسان صدق دل سے اس بات کا ارادہ نہ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کرنی ہے، جو غلط بات ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ اگر انسان یہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے اپنا دل جو ہے نا وہ پاک ہی نہیں کرنا چاہا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا، ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہم نا دنیا کی رسوائی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں بھی نا رسوائیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک رسوائی تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوسرے انسانوں کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، اس کی جو اصل نیت ہوتی ہے، اس کی جو اصل دل کے اندر بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور ایسے انسان کو کئی بار اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتا، یعنی انسان کے مرنے کے بعد بھی جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کو جانتے ہیں، جو اس کے مرنے پہ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ معاف ہی کر دے چنگا، ورنہ جو ہمیں پتہ لگ گیا اس سے تو اس کی معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک رسوائی کیا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتا ہو، یعنی ہو سکتا ہے وہ شخص اس بات کا اہتمام کرتا ہو کہ جو نا میں اگر کوئی برائی کر رہا ہوں تو اس کو چھپا کے رکھوں، یا اگر میں کچھ ایسا کر رہا ہوں میں لوگوں کے اندر نہ بتاؤں، لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ تو کئی بار رسوائی سے یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کسی ایسے غم میں، کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے کہ وہ اسی میں جو ہے نا اپنے اندر ہی تڑپتا رہے، اپنے اندر ہی کڑتا رہے، اپنے اندر ہی مرتا رہے روز روز۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے نا، میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جان بوجھ کے نافرمان شخص ہوتا ہے نا، اس کو اس دنیا میں عذاب دیے بغیر نہیں مارتا، یہ پکی بات ہے۔ ایک شخص دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، ایسا لگے گا صحت مند، اچھے کپڑے شپڑے پہنے ہوئے، اچھی گاڑی چلانا، لیکن اس کے گھر کے اندر کا اتنا برا حال ہوگا کہ اس کا گھر اس کے لیے عذاب ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے بچوں کا اتنا برا حال ہو کہ اس کے بچے اس کے لیے عذاب ہو سکتا ہے اس کا کام اس کے لیے اتنا برا ہو کہ اس کا کام اس کے لیے عذاب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسی بیماری لگائی ہو کہ وہ لوگوں کے اندر بیان ہی نہ کر سکتا کہ میری ایسی بیماری ہے۔ یہ جو دنیا میں ہے نا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جان بوجھ کے فاسق بن کے توڑتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا سرکشی میں توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سمعون للکذب، یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، جاسوسی کرنے والے ہیں، دوسروں کی باتیں ماننے یا قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے۔ اکلون للسحت، خوب کھانے والے ہیں حرام کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں ان کے بیان فرما دی۔ اور جو ایسا انسان ہوتا ہے نا جو چھوڑنا نہیں چاہتا گناہ کو، حرام کو، جو چاہتا ہے کہ دین میں بس اس کی مرضی کے مطابق کوئی دین میں ایسی آسانی پیدا ہو جائے کہ وہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کان کے بڑے کچے ہوتے ہیں، ہر طرف لگے رہتے ہیں کہ بس کہیں سے کچھ مل جائے۔ خوب حرام کھانے والے ہیں، ان کے لیے حرام کھانا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ حرام کھانے سے مراد نا صرف سور کھانا یا کتا بلی کھانا نہیں ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے کھانے کے لیے، وہ کسی کا حق ہو سکتا ہے، وہ ڈاکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، رشوت ہو سکتی ہے، یہ سب حرام میں ہے۔ وہ خوب کھانے والے حرام کو، پھر جب کھانے پینے کی بات آتی ہے، اپنے مرضی کی بات آتی ہے، اپنے مفاد کی بات آتی ہے، پھر ان کے لیے کوئی حلال حرام نہیں ہوتا، پھر جو ملے کھائی جاؤ۔ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آئے، اب یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ لوگ جو جھوٹ سنتے ہیں، جو خوب حرام کھانے والے ہیں، اگر یہ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں۔ اب یہاں پر کوئی یہ بھی سوال کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیوں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ سیدھا فرماتے کہ مت کریں؟ آپ کو پتہ ہے جب حرام کھانے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کیوں کریں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا قاضی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نہیں کرتا تو کہیں گے دیکھو کیسا نبی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مقدمہ سننا چاہیے تو مقدمہ سنیں، اگر آپ کو لگتا ہے انکار کر دینا چاہیے تو انکار کر دیں، کیونکہ آپ یہ چیز جان لیں گے کہ ان کی نیت صحیح ہے یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے نا جو آپ کے پاس ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے ایسا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ پھر وہ پروپیگنڈا کریں گے، اگر آپ نہیں ان کی بات سنتے یا آپ ہر معاملے میں نہیں کرتے تو وہ پروپیگنڈا کریں گے، کیسا نبی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں کام کیسے کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ پروپیگنڈے کی، ان کی مخالفت کی فکر نہ کریں، آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ وہ کریں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے عین مطابق فیصلہ کریں،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے ایمانی نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کام کرے، لیکن یہ دوسروں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی آپ کو حکم بنا ہی دیا جائے پھر آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے جو صحیح، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انصاف کے بارے میں ایک چیز دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ ہمارے پاس بین کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی صحیح اور غلط کے درمیان بات نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ قیامت والے دن اپنے جو اعمال ہیں، جو اپنی جو کوششیں وہ پیش کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ سامنے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ رویہ رکھیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، میں وہ کروں گا جو صحیح ہے، اور اگر کبھی میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں تو میں اس کی کوئی تعویل نہ پیش کروں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، پہلے تو میں کسی کو بتاؤں نہیں، اور اگر کسی کو پتہ لگ جائے تو میں اس کی تعویلیں پیش نہ کروں. جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے مجھ سے ہوا ہے، چاہے میرے کسی باپ سے ہوا ہے، ماں سے ہوا ہے، بچوں سے ہوا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں یہ رویہ رکھیں گے صحیح اور غلط کا، تو انشاءاللہ آخرت میں ہم کم از کم اللہ تعالیٰ کو یہ تو جواب دیں گے اللہ میرے اندر جتنی کوشش تھی، جو میری سمجھ تھی، جو میں نے سیکھا تھا، اس کے مطابق جو مجھے صحیح لگا دین کے لیے، میں دین کی بات کر رہا ہوں، دین سیکھنے کی، کہ دین کے مطابق جو مجھے صحیح لگا میں نے کیا، اور جو غلط تھا وہ میں نے نہیں کیا. تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ سبیل، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب آپ صحیح اور غلط کے درمیان فرق رکھیں گے اور صحیح کام کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ انصاف آٹومیٹکلی ہو جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے جو یہود کی بدنیتی ہے اس کو بالکل بے نقاب کر دیا کہ اگر نیت درست ہے تو تورات تمہارے پاس موجود ہے، تم اپنی تورات کے مطابق فیصلے کرو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس فیصلے کروانے بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو فیصلے کروانے بھی آتے ہیں اس میں نیت ان کی فیصلہ کروانا صحیح غلط کے مطابق نہیں ہوتا تھا، اس میں نیت ان کی یہی ہوتی تھی کہ ہم کچھ ہلکا فیصلہ لے لیں جو تورات میں بہت سخت ہے. ثم، پھر یتولون من بعد ذلک، پھر بھی وہ اسے روگردانی کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں. جب انسان کا دل ایمان سے خالی ہو، جب انسان کے اندر جو صحیح ہے اسے جاننے کی، ماننے کی، اسے پہچاننے کی طلب بھی موجود نہ ہو، تو پھر آپ اس انسان کے سامنے قرآن پڑھ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رکھ دیں، آپ اس انسان کو کچھ بھی سنا دیں سے کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں ہر کام ان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی اپنے اس جو مسلمانیت ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ اپنی دین بنا کے پھرتے ہیں، اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں، میں اللہ سے خود بات کر لیتا ہوں، میری اللہ سے کمیونیکیشن چلتی ہے. نعوذ باللہ، ایسے بات کرتے ہیں نعوذ باللہ جیسے کوئی خود اپنے وقت کے رسول. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں جنہوں نے کبھی کوشش نہیں کی ہوتی دین سیکھنے کی، جنہوں نے کبھی کوشش نہیں کی ہوتی حق جاننے کی. اب جو دین سیکھنے کی کوشش نہ کرے، حق جاننے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان نہیں لے کے آتا. ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان پیدا ہو گیا، مسلمان ماں کا دودھ پی لیا یا مسلمان گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی تو اس کا ایمان آ گیا. نہیں. ایمان انسان کے دل میں تب آتا ہے جب انسان اللہ کا دین سیکھے، انسان ایمانیات کو سیکھے، انسان اس قرآن کو سیکھے، انسان اپنا وقت لگائے، اپنی انرجی لگائے، اپنی عقل لگائے، پھر اس انسان کے اندر ایمان کی جو پہچان ہے وہ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا، پھر وہ دھاگوں پہ ان کا بلیف چلا جاتا ہے، پھر لٹکی ہوئی چیزوں پہ ان کا بلیف چلا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اس رستے سے جاؤ گے تو نقصان ہوگا، اس رستے سے جاؤ گے تو فائدہ ہوگا، صبح فلانے کو دیکھو گے تو فائدہ ہوگا، صبح ڈھمانے کو دیکھو گے تو نقصان ہوگا، اگر گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کھا لو گے تو فائدہ ہوگا، اگر یہ نہیں کھاؤ گے تو نقصان ہوگا، اگر شیشہ ٹوٹ گیا، دودھ ابل گیا، چائے گر گئی، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو پھر ایمان کمزور، پتہ ہی نہیں کہ اللہ پہ توکل کیسے کرنا ہے، کیونکہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آگے بات آ رہی ہے زندگی گزارنے کے قوانین ہے نا، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے یہاں پر جو ہے نا تاکیدی انداز میں اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلنا التوراۃ، یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، یحکم بہا النبیون، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء. جو حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے تورات کے مطابق ہی فیصلے کیے،
کیونکہ پھر حضرت عیسیٰ کو انجیل دے دی گئی علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو بتائیں کہ وہ سارے فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے. یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. الذین اسلموا، وہ سب فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. اور یہاں سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی، اگر کوئی انسان اس بات کا اعلان کرتا ہے، یا اگر کوئی انسان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، تو اس کو اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق کرنے ہوں گے. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ ہم نے تورات نازل فرمائی، ہم نے اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور وہ سب اللہ کے فرما بردار. فرما برداری کا مطلب اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے. دیکھیں ایک تو ہے نا بڑے لیول پر تو ظاہر بات ہے جیسے انسان جانے، ایک ہمارے پرسنل لیول پہ بھی یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہم اپنے والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، والد کے ساتھ رہتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں پر جو شخص ذمہ دار ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرے. بیوی اور ماں کے درمیان فیصلہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ. میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں. اگر باپ یعنی کہ میرے والد صاحب اپنے گھر کے بڑے ہیں تو وہ جو فیصلہ کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں گے. اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ فرما بردار نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی جواب دہی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اس کو کس طرح ادا کی. للذین ہادوا، اور وہ فیصلے کرتے تھے، یعنی یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ یعنی جو انبیاء آئے جو تورات سے فیصلے کرتے تھے وہ یہودیوں کے لیے کرتے تھے، شریعت موسوی کے مطابق کرتے تھے. ایک بات اور یہاں پہ بڑی ضروری ہے کہ جو اپنے وقت کے انبیاء ہوتے ہیں، پہلے سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، وہ حکومت کے معاملات بھی دیکھتے تھے، سیاست کے معاملات بھی دیکھتے تھے. انہی کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے تھے فیصلے کرنے کے. والربانیون والاحبار، اور درویش اور علماء، یعنی جو ان کے اس وقت کے صوفیہ تھے، علماء تھے، فقہاء تھے، وہ سب تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے، یعنی انہیں ذمہ داری کی دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی. آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے. قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں، سورتیں یاد کروا دیتے ہیں، دعائیں یاد کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دین کیا ہے اس کی تعلیم نہیں دیتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بچے اپنی عملی زندگی میں جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین کے مطابق فیصلے کرنے سے کیا مراد ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین جو ہے وہ دعاؤں سے اور نمازوں سے، عبادات سے آگے کی بھی کوئی چیز ہے. ان کے لیے دین بالکل ایک بے معنی سی چیز ہو کے رہتی ہے. وہ کہتے ہیں دین تو یہ مجموعہ ہے، بس نمازیں پڑھی جاؤ، زکاتیں دیے جاؤ، اس کا تو کوئی کام ہی نہیں. سوشل لائف ہے ہماری، جو جسٹس سسٹم ہے اس میں تو اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انبیاء تھے، جو علماء تھے، جو فقہاء تھے، ربانیون، احبار، وہ سارے کے سارے دین کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ جو اپنی زندگی گزار رہا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کر سکے، دین کے مطابق فیصلے کر سکے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس پر گواہ تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب کی نگرانی کے لیے ذمہ داری دی تھی وہ اس پر گواہ بھی تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اور تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہ کرو. لوگوں کو کیا پسند آتا ہے، لوگوں کو کیا پسند نہیں آتا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، یا اس سے جو دین کا کام کرنے والا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کا قانون طے کرتا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی کافر ہے، یا وہی تو کافر ہے. دیکھیں ربط مضمون کے لحاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یہود سے کہ تمہیں شریعت دی گئی، تمہیں شریعت موسوی ہے، تمہارے پاس تورات ہے، رسول اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، احبار ربانیون اس کے مطابق فیصلے، اگر تم نہیں کرتے ہو تو پھر تم کافر ہو. لیکن یہی بات مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے. تمہارے پاس رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت ہے، احادیث ہیں، شریعت ہے، قرآن ہے. اگر ہم بھی اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بھی اسی آیت کے ضمن میں آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر
اس میں یعنی تورات میں ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن دانت کے بدلے دان، والجروح قصاص اور اسی طرح زخموں کا بدلہ بھی برابر ہوگا۔ پہلی شریعت کے لیے یہ تھا کہ کوئی ناک کاٹتا تھا تو اس کی ناک کاٹی جائے گی، کان کاٹے گا تو کان کاٹی جائے گی، ہاتھ کاٹے گا تو ہاتھ، دانت۔ اسلام میں بھی یہی ہے، اگر اسلامی نظام کے تحت کوئی شخص کسی کا ایسا نقصان کر دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، اس کا دانت کٹ جاتا ہے، ناک ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ شخص اسلامی حکومت میں اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے، تقاضا کر سکتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ ایکسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایکسیڈنٹ تو ایک اور چیز، اگر کوئی جان بوجھ کے یہ کرتا ہے تو جس شخص کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ اسلامی حکومت میں اس بات کا تقاضا کر سکتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھی یہ کیا جائے۔ اور یہ بات پھر وہی بات ہے کہ یہ اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس نہیں کیا، یہ پہلے سے موجود تھا، اسلام اسے لے کے آگے بڑھا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو کوئی اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے اور وہ جواباً اس کا کان، ہاتھ، ناک کاٹنے کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ دے سکتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے، قصاص نہیں لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ جو اس کے گناہ ہے اس کا کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لقمان میں ظلم کو شرک سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انسان کہتا نہیں میں تو نہیں مانتا اس کو، میں تو اپنی مرضی کروں گا، اور شرک کیا ہے؟ ایک شخص نہیں جانتا، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن جو شخص اگر وہ نہیں جانتا تو پھر اسے اس بات کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے منصب پہ بیٹھے جہاں اسے پتہ ہی نہ ہو کہ فیصلے کیسے کریں۔ تو وہ انسان یا وہ سوسائٹی جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مقابلے پر کسی اور قانون کو ترجیح دیتی ہے تو وہ مشرک سوسائٹی ہو جاتی ہے، ظالم سوسائٹی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا علیہ السلام، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے ان کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کو آگے بڑھا رہے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ إِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تورات میں سے ان کے سامنے موجود تھا۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہود سے مخاطب ہیں کہ آپ نے، یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو انجیل کو نہیں مانا، جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اپنی طرف سے آپ نے ان کو سولی بھی چڑھا دیا، تو وہ جو لے کر آئے تھے، جو انجیل انہیں دی گئی تھی اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھا، وہ جو تورات میں باتیں تھی اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا۔ اچھا یہاں پر اب یہ بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ اتار دیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ چلتی رہتی ساری چیزیں اسی کے مطابق چلتی رہتی، تو اب ہوتا یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوتا یہ تھا کہ جو بعد میں آنے والے نبی ہوتا تھا وہ جو اس کی امت ہوتی تھی اس کو یہ بتاتا تھا کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے شریعت دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو کتاب دی تھی، آپ نے اس کی تعویلیں کی ہیں غلط، آپ نے اس کے معنی بدل دیے ہیں، آپ نے اس میں تحریف کی ہے، آپ نے اس میں اضافے کیے ہیں، آپ اپنے عقائد سے بھٹک گئے ہو، آپ نے اپنے اعمال جو ہے ان کو غلط کرنا شروع کیا ہے۔ تو پھر اس نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی صحیفہ دیا جاتا تھا، کبھی کتاب دی جاتی تھی، اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس پہلے کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے دی ہے، جو یہ تم اس میں جو تم غلط کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس میں تمام چیزیں غلط ہیں۔ تو ایسے ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق، قوانین کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش بھی فرمایا، نافرمان فرمایا، ناہنجار فرمایا، ایک ہی رکوع میں 3 بار یہ بات آ گئی۔ تو اگر ہم آج مسلم امت کے زوال کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے
جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بطور مسلمان امت قرآن کو پیچھے کر چکے ہیں اور اپنی مرضی کے قوانین کو لے کے آ چکے ہیں. کیونکہ جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دین سے پیچھے ہو جائیں تو ان کے لیے زوال شروع ہو گیا. جب تک مسلمان اپنے دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مسلمانوں میں سائنٹسٹ پیدا ہوتے تھے، مسلمانوں میں طبیب پیدا ہوتے تھے، ڈاکٹر پیدا ہوتے تھے، مسلمان ترقی کر رہے تھے، مسلمانوں نے کہاں تک جو ہے نا اسلام پھیلا دیا تھا. لیکن جب مسلمانوں نے دین سے پیچھے کی راہ لی، قرآن سے پیچھے ہوئے، شریعت سے پیچھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ایسا لگتا ہے آیت ہمارے لیے اتری ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ ضربت مسکنت، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت طاری کر دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، قرآن، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ جو اس سے جتنی کی پہلی کتابیں ہیں ان سب کا مصدق ہے، ان کو صحیح کرا، تصدیق کرنے والا ہے. تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسوٹی ہے پچھلی کتابوں کی. کسوٹی سے کیا مراد ہوگی کہ جو بھی پچھلی کتابوں کی باتیں ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو قرآن کے اگینسٹ ہے ہمیں پتہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. اور اچھا اگر کوئی ایسی بات ہے جو نہ قرآن کے اگینسٹ ہے نہ قرآن کے مطابق ہے تو پھر ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیں گے. وہ ہو بھی سکتی ہے، وہ نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اسے شریعت کے طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا، اسے حجت کے طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ بھی فیصلہ کریں ان کے درمیان اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کریں اپنی خواہشات کی، یا ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی. بِمَا عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکا ہے، آپ کے پاس آ چکا ہے. ساری بات ہے. پھر وہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس منصب پہ فائز ہو. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل طے کر دی ہے. دیکھیں شریعت اور دین میں کیا فرق ہے. دین سے مراد ہوتی ہے کہ جو بھی بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہیں، ایمانیات جو ہیں وہ ایک ہیں. اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، جی کے مر اٹھنے پر ایمان رکھنا، یہ سب جو جتنے بھی پہلے کے ادیان تھے اس میں ایک ہی بات تھی، یہ دین ایک ہی تھا. شریعت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ شریعت سے مراد ہوتی ہے کہ وہ احکامات جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے ہیں. ہماری نمازوں کی تعداد 5 ہے، جو پچھلی شریعتیں تھیں ان میں جو عبادات کی تعداد ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. ہمارے روزے 29 یا 30 ہوتے ہیں، پہلوں کے 40 بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے 60 بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ 2.5 کا ہے، ہو سکتا ہے پہلے والوں کے پاس 5 ہو، 10% ہو، 1%. جو بیویوں کی تعداد ہے وہ ہمارے پاس 4 کر دی گئی ہے. اس سے پہلے کی شریعتیں جو ہے اس میں کوئی تعداد نہیں تھی. حضرت سلمان علیہ السلام کی 100 بیویاں بھی تھیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے چاہا کہ وہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک امت نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے اس کی آزمائش کر دی. اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میری آزمائش اس کے مطابق ہوگی، اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے اس کی آزمائش اس کے مطابق ہوگی. بات یہ ہے یا باٹم لائن یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، چاہے میرے پاس بہت کچھ ہے چاہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلے کیجئے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن میں یہود کے بڑے بڑے علماء، مشائخ وغیرہ شامل تھے. اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فیصلہ کروانا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر تو یہ فیصلہ آپ ہمارے حق میں کر دیتے ہیں نا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور کیونکہ ہم علماء ہیں، مشائخ ہیں، تو بہت سارے لوگ ہمارے زیر اثر ہیں، ہم انہیں بھی مسلمان کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رشوتی اسلام ان کا قبول کرنے سے منع. میں آپ کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے نا انصاف نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے.
پھر وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ بار بار ان لوگوں کو بتا رہا ہے حق کے لیے چاہے آپ کو بڑی سے بڑی بھی رشوت پیش کی جائے آپ نے اس کو ٹھکرا دینا ہے. جو ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے قوانین ہیں ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بحثیت قوم ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا مسئلہ موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہمارے سیاسی پیشوا ہیں نا ان کی خواہشات کے مطابق قانون رہنا شروع کر دیا. ہم لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ اوپر جاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پیچھے رہ جاتے ہیں, اور وہ پھر اوپر بیٹھ کے جو بیڑا غرق کرتے ہیں دین کا. اور پھر اس کے علاوہ کچھ مفتی حضرات یا کچھ دین والے حضرات اٹھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو ہے نا ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اجر دے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے. پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں, لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں, لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پھر بھی دین کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے, کچھ طے نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اوپن جو سامنے نظر آتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان وہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر کہتے ہیں نا, ایسا لگتا ہے ان کے درمیان نا کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہوا ہے کہ دیکھو تم ان چیزوں کو مت چھیڑو, ہم ان چیزوں کو نہیں چھیڑیں گے, اور چلو رل مل کے کھاتے رہو جو بھی ہوتا ہے. اسی لیے پچھلے 76-77 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پاکستان کے مر گئے, کٹ گئے, تباہ ہو گئے, بیڑا غرق ہو گیا. ہر آنے والا سال پچھلے گزرے ہوئے سال سے مصیبت زدہ ہوتا ہے. ہر آنے والا وقت پچھلے گزرے ہوئے وقت سے بہت زیادہ مسائل زیادہ لے کر آتا ہے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور ان سے ہوشیار رہیے, ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان میں سے کسی چیز سے بچلا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے. یعنی آپ پر ہر طرف سے دباؤ آئے گا لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ روح گردانی کریں, فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. جو اسلام کو قائم نہیں کرے گا, شریعتوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا, شریعتوں کا انکار کرے گا, اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر کے رہے گا, بحثیت قوم بھی اور بحثیت انسان. ہماری جتنی کوشش ہے نا ہم وہ کریں, لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم کچھ بھی نہ کریں اور کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, بس اتنی کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے پاس کتنی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے کس کو کیا سیٹ آف یونیک سکلز دیے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے سارے جتنے بھی سیٹ آف یونیک سکلز ہیں وہ سب دنیا کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق ہوتے ہیں, نافرمان ہوتے ہیں, سرکش ہوتے ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, کیا یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے مطابق فیصلے کریں, یعنی کیا یہ جاہلیت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں. یعنی جاہلیت کا لفظ یہاں پہ اسلام کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جو پہلے کا دور تھا جہاں پہ لوگ اپنی رسومات پہ عمل کرتے تھے, اپنی روایات پہ عمل کرتے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول آنے کے بعد بھی تم یہی چاہتے ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, تو اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہترین کس کا حکم ہو سکتا ہے, اور لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. اسلام سراسر روشنی ہے, جہالت سراسر اندھیرا. تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں روشنی چاہتا ہے, اللہ کی طرف جائے, ایمان سیکھے, دین میں داخل ہو پورے کا پورا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین اور ایمان حقیقی دولت سے سرفراز فرمائے انشاءاللہ. ہم اپنی بات کو یہیں تک ہی رہنے دیں گے. جو بھی ہم نے پڑھا, جو بھی اس میں اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. اگر اس میں کوئی غلطی تھی, کوئی کوتاہی تھی, تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.